کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا مگر اس سال چھوٹا ہے، 2 دانت کا نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے۔ تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو، اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے، جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا، کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے، پھر ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو دے دی، وہ جو مرضی کرے، وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے، وہ آپ ہی کو کھلا دے تو اس کا مال ہے، جو چاہے کرے میرے بھائی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا، جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی۔ رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں۔ آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے، اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے۔ کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی، اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے ہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں۔ البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، جو بیٹھنا چاہیں بھی سے رجسٹریشن کروا لیں اعتکاف کی، فارم شاید باہر مل رہا ہے، تو بتا دیتا ہوں، زبردستی نہیں کرواتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں، فرض نماز سنت موقدہ پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے، تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ۔ باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں، تراویح پڑھیں پوری پابندی سے، پھر تہجد بھی پڑھیں۔ صحیح حدیث ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا آپ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ نے ایک بات فرمائی، واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔